تو ہانڈے کا تنبا ٹنگ ٹنگ کا نا ویسا ہنڈا بنا لیتا, سر پکنے کا اوپر چپا بنا کو کھڑا کر لیتا. کون سکھائی ہے؟ ارے نبی منع کرے جی ایسے کٹنگا سے, اللہ کے نبی منع کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی کٹنگوں سے, ایسے سر کے بال رکھنے سے منع کیے. آگے بڑے رکھ کر پیچھے کم کرے, یا پیچھے بڑے رکھ کر آگے کم کرے, آزو بازو کم کر کے بڑے اوپر رکھے, ایسی کٹنگوں سے نبی نے منع فرمایا. دو اللہ کے نبی نکو کرو بولے, آج کے نوجوان ووچ کر لے مر رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما. اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا ہداة مہتدین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, پردہ نشین, عزت مآب, عفت مآب میری ماں اور بہنوں, آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے 29 دسمبر 2024 بروز اتوار ہندوستان کے ممبئی شہر کے مالونی کے اس علاقے میں مجھے آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کافی مسرت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو رونق بخشنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو جزائے خیر عطا کرے, جنہوں نے بڑی کاوشوں سے اس شام کی محفل کو سجایا اور اصلاح کانفرنس کے نام سے بڑا عمدہ عنوان انتخاب کیا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا. بعدہ یہاں کے ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت اللہ کے کام کے لیے مدعو کیا. آج مجھے یہاں اصلاح معاشرہ اور آج کا نوجوان اس عنوان پر کہنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے. اصلاح معاشرہ, معاشرے کی اصلاح, اور معاشرے کی اصلاح میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا کردار. میرے بھائیو, جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ توبہ کی 71ویں آیت تھی, جس میں اللہ کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. کس معاملے میں؟ نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے معاملے میں. نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے. بے شک اللہ بڑا ہی زبردست غالب اور حکمت والا ہے. ہم مومن اگر ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے تو معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم نے اپنے فریضے کو بھلا دیا تو معاشرے میں برائیاں جنم لیں گی, ہر قسم کی خرابیاں جنم لیں گی. اللہ کے نبی علیہ السلام جب اسلام لے کر آئے تو اس وقت عرب کے زمانے میں اعتقادی بگاڑ, اعمالی بگاڑ اور اسی طرح لوگ شرک و بدعات میں ملوث تھے. لوگ چوریاں کرتے تھے, شراب پیتے تھے, زناکاری کرتے تھے, سود کھاتے تھے, رشوتیں کھاتے تھے اور قتل و غارت گیری کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندانی سلسلہ جھگڑوں کا چلا رہتا تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آئے, دین رحمت لے کر, دین اسلام لے کر, ان کو ایسا درس دیا کہ معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو گئی, ساری برائیاں ختم ہو گئی.
سب سے بڑی بیماری ان کے اندر جو پائی جاتی تھی وہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کے ساتھ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ننگے کعبے کا طواف کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ وہ زمانے کے لوگ معلوم نہیں ہوتا تھا، اسی لیے پیدائش کے بعد گاڑتے تھے، لیکن آج کے زمانے کے نالائق ہاں، ایک نمبر کے چور ہاں، ایک نمبر کے دھوکے باز ہاں، پیدائش سے پہلے بچے کا سیکشوئل ماں کے پیٹ میں اسکیننگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر کے اباشن کر کے پیٹ میں گھر ڈالتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ لوگ جو اولادوں کے قاتل ہیں اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ من املاق، اپنی اولاد کو روزی روٹی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، تم کو اور ان کو کھلانے والے ہم ہیں۔ ان قتلهم كان قطعا کبیرا، معصوموں کا قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی غلطی ہے۔ معصوم جان صرف اس کا جرم اتنا ہے کہ وہ لڑکی ہو کر پیدا ہو رہی تھی، اسے پیٹ میں مار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ کویرت میں بیان کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا اے میری پیاری بندی کس جرم میں تیرے باپ نے تجھے زمین میں گاڑ دیا، کس جرم میں تیرے باپ نے تجھے پیٹ میں اباشن کرا دیا، کیا جواب دے گی بچی؟ وہ الہی میرا جرم اتنا تھا کہ میں لڑکی ہو کر پیدا ہو رہی تھی، جو میرے والدین کے لیے میری دادا دادی کے لیے گوارا نہ گزرا، اور میری ماں کو اسپتال بھیج کر انہوں نے پیٹ ہی میں مجھے اباشن کے ذریعے مار دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل پر جنت کا ایوارڈ دے گا، جنت میں داخلے کی سرٹیفکیٹ دے گا؟ میرے بندے بڑا اچھا کام کیا، جا جنت میں بلائے گا؟ ارے اللہ جہنم میں ڈھک لے گا۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا، جو آدمی کسی نفس کو بغیر حق، بغیر کسی حق کے قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ لوگ عنقریب جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناحق بڑی جان کو قتل کرے تو جہنم میں جاری، اب معصوم بچیاں کو قتل کرے کیا جنت میں جاتی سمجھے؟ اسلام جب آیا تو لڑکیوں کو، عورتوں کو ایک مقام دیا، بچیوں کو قتل سے روکا، بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من عال جاریتین او اختین کان معی فی الجنہ، جو آدمی دو بچیوں کا باپ ہے یا جو شخص دو بہنوں کا بھائی ہے، اگر وہ بچیوں کی پرورش کرے اور ان کو پال پرورش کر کے بڑا کر کے نکاح کر کے روانہ کر دے، ایسے بچیوں کا باپ، ایسے بہنوں کا بھائی میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ آپ علیہ السلام اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کر کے بتائیں۔ ایک حدیث میں، اور جو حدیث میں دو انگلیوں کو ملا کر بتائے، صحیح مسلم 2631 نمبر کی حدیث، اور ایک حدیث ابن ماجہ کی 3660 پر 9 نمبر کی حدیث میں نبی نے بیان فرمایا کہ من کان لہو ثلاث بنات، جس کی 3 بیٹیاں، فصبر علیہن، صبر کیا، واطعمہن وسقاہن وکساہن، ان کو کھلایا پلایا پہنایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد نکاح بھی کر کے بھیج دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں ایسی بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس والدین کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک ماں آتی ہے اور سوال کرتی ہے اے اماں عائشہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میری بچیوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے کھانے کے لیے کچھ ہے تو دے دو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں 3 کھجور تھے، میں نے اس کے حوالے کر دیا، 2 کھجوریں 2 بچیوں کو کھلا دی، 1 کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے وہ ماں خود بھوکی رہ کر بچیوں کو کھلا کر بھوکی پیاسی نکل گئی۔ نبی علیہ السلام سے واقعہ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، وہ ماں اپنے منہ کا نوالا اپنے بچوں کو کھلا کر بھوکی پیاسی چلی گئی۔ نبی نے کیا فرمایا اے عائشہ تم گواہ رہنا، کل قیامت کے دن یہ بچیاں اس والدہ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ جنت میں جانے کی ضمانت اور جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ دیا اسلام، بشرط یہ ہے کہ والدین توحید پرست رہیں،
शिर्क और बिदात से पाक रहें। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक सहाबी आए थे, सुनन अद-दारमी की हदीस है, एक सहाबी आए थे, हदीस नंबर 2 है, और उन्होंने फरमाया था, ऐ अल्लाह के नबी, मैं जमाने जाहिलियत में कई बच्चियों को गाड़ दिया, एक बच्ची दूसरों के घर में पल रही थी, बड़ी होने के बाद मुझे पता चला ये मेरी बच्ची है, मैं उसे ले गया और ये कुएं में ले जाकर धक्का दे दिया। ऐ अल्लाह के नबी, मेरी बच्ची जब कुएं में डूब मर रही थी, उसके जबान के आखिरी जुमले या अबताहू या अबता, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान पुकार रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो फबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कफ़्फ़ दमु ऐनैहि, अल्लाह के नबी अपनी आंखों से आंसू जारी हो गए इस सहाबी के वाक़ये को सुनकर। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह वज़अ अनिल जाहिलियति मा अमिलू, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने ज़माने जाहिलियत के अमाल को माफ कर दिया, आइंदा से ये गुनाह न करना। इस्लाम कबूल कर चुके हो, इस्लाम में ये जुर्म न करना। इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया, मुआशरे से ये सबसे बदतरीन अमल को हटा दिया, लेकिन आज के पेट में अबाशन करके गिरा देते हैं। अल्लाह से डरिए, क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के सामने? अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सवाल करेगा किस जुर्म में तेरी बच्ची को तूने मारा, क्या जवाब दोगे? मुआशरे से ये बीमारी खत्म कीजिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आजकल के नौजवान दुनिया की अय्याशी और इशरत में पड़े हुए हैं। आज 29 दिसंबर है, बरोज़े संडे, कल 30 दिसंबर बरोज़े मंडे, परसों 31 दिसंबर बरोज़े ट्यूसडे, मंगल का दिन 31 दिसंबर, रात के 12 बजेंगे, एक माहौल छा जाएगा हैप्पी न्यू ईयर का, और सारे नौजवान गलियों सड़कों में उतर पड़ेंगे और सेकेंडों को गिनने लगेंगे, उल्टा गिनने लगेंगे। 11 बज गए, 59 मिनट हो गए, अब आखिरी मिनट चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर आने का। अब गिन रहे हैं 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, बमड़ा मारते हैं, जैसे चीख मारते हैं और उछलते हैं, जैसे आसमान में आतिशबाजियां चल रही है, पटाखे फोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसके नीचे भी बड़ा बम लगा दिया गया, और जैसे इस पल्स सेकंड के पीछे लौट रहे हैं और ये उछल रहा है, नाच रहा है, हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। अरे नादान, तेरी उम्र का 1 साल कम हो गया, ऐसा खुशी मना रहा गोया आसमान से अल्लाह तुझे 1 साल इजाफा करके दे दिया। एले बंदे, 60 साल जीने का 61 साल जी ले, मैं और 1 साल तोहफे में दे रहा हूं, ऐसा खुशियां मना रहा। अरे पागल, तेरी उम्र में 1 साल कम हो गया, अफसोस कर, अपने अमाल का मुहासबा कर। 1 साल कम हो गया, क्या किया मैंने? क्या नमाजें पढ़ा, क्या रोजे रखा, क्या कुरान की तिलावत किया, सदका खैरात किया, भलाई का हुक्म देकर बुराई से रोका, वालिदैन की खिदमत किया, क्या नेकियां किया, क्या बुराइयां किया? अपने अमाल का मुहासबा तो कर। अपने अमाल का मुहासबा नहीं है, सारी बुराइयां हमारे अंदर। हैप्पी न्यू ईयर मनाने चले गए, जैसे ही बर्थडे आया हैप्पी बर्थडे, जैसे ही शादी का सालगिरह आया हैप्पी एनिवर्सरी डे। अरे कौन जी सिखाया ये? यहूदियों का कल्चर, नसरानियों का कल्चर, देखा देखी चुल्ला फूकी उधर से आया हमारे पास ये। अल्लाहु अकबर। नबी ने क्या फरमाया? मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की कॉपी करेगा क़यामत के दिन उसी कौम के साथ अल्लाह जगाएगा। साहिली समंदर पर होटल बुक करते हैं लोग, लड़कियों के साथ जिना करते हैं रात भर। हैप्पी न्यू ईयर का जश्न औरतों के साथ जिना करते हुए बिताया जाता है, रात भर शराब पी जाती है, क्लबों में नाचा जाता है, डीजे बाजे लगाकर खूब नाचकर अय्याशी करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, क़यामत के मैदान में हर आदमी को उसी अमल पर जगाया जाएगा जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया। अल्लाह ना करे हैप्पी न्यू ईयर के जश्न में शराब पीते, क्लबों में नाचते, लड़कियों से जिना करते, तुम्हारी मौत आ गई, तुम्हारी मौत आ गई। अल्लाह ताला ऐसे ही अय्याशियों के साथ, ऐसे ही गुनहगारों के साथ क़यामत के दिन जगाएगा, आपको जगाएगा। हाँ, नेकियां करते मरोगे, नेक अमाल की शक्ल में अल्लाह उठाएगा। हज करने वाला हाजी अगर दौरान हज मर गया, खबर से तलबिया पढ़ते उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
اگر جہاد میں جا کر ایک مجاہد اللہ کے راہ میں گردن کٹا کے مر گیا، خبر سے جب اٹھے گا اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ سے کہے گا الہی میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا۔ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کو لے کر اٹھے گا جو نیکیاں کرتے مرے گا۔ عیاشی کرنے والوں، ہیپی نیو ایئر منانے والوں، اللہ نہ کرے اسی حالت میں آپ کی موت آ گئی، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اتنا ہی نہیں، رات بھر زنا کرتے ہیں، نئی لڑکی کو روم بک کرتے ہیں، اور صبح میں وہ لڑکی دروازے پر لپسٹک سے لکھ کر جاتی ہے ویلکم ٹو ایڈز، مجھے ایڈز کی بیماری تھی، اب تو لگا لیا، تیری زندگی میں نئے سال کی آمد، ایڈز کی بیماری لے کے جا، تڑپ تڑپ کے جی لے، 1 سال یا آدھے سال میں تڑپ تڑپ کے مر جا، ایڈز کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سچ کہا نبی نے، جس قوم میں زنا عام ہوگا اللہ تعالیٰ کثرت سے موت واقع کرے گا، جس قوم میں ناپ تول میں کمی پیشی کی جائے گی برکتیں اللہ چھین لے گا، جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالے گی باران رحمت آسمان سے روک لے گا، جو قوم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر باپ دادا کے رسم و رواجوں پر چلے گی اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ ارے ہمارے گناہوں کی سزا ہے جی یہ اللہ جو دے رہا ہے۔ اور سنو اے نوجوانوں، اے میرے پیارے بھائیوں، اے امت کی پیاری بیٹیوں، اے میری بہنوں، ایسے اعمال کرو، ایسے اعمال کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی دنیا آپ کے اعمال صالحہ سے آپ کو پہچانے، نیک اعمال سے آپ کو جانے۔ ارے کیا بہترین آدمی تھا بھائی نے، ارے کتنا اچھا آدمی تھا بھائی نے، لوگ یاد کر کے دعا دینا، بد دعا نہیں دینا۔ ہمارے اعمال ایسے، نوجوانوں کا لباس دیکھ لو، صرف یہودیوں جیسا لباس، چھوٹا شرٹ چھوٹی پینٹ، چولی کو اتنا شرٹ چڈی کو اتنی پینٹ، اور وہ پینٹ بھی آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے۔ کیا بھائی، دس از اے نیو اسٹائل، 21 سینچری کا نیو کلچر، نیو اسٹائل، آگے سے پھٹ لگ گیا پیچھے سے پھٹ لگ گیا، نیو اسٹائل۔ اور ٹاؤزر پہنا تو اتنی ڈھیلی پہنتا، نماز میں سجدے میں گیا اس کی آدھی ٹاؤزر کمبر کے نیچے جھڑ جاتی، پیچھے صفا والے پردہ کر لے کو سجدہ کرنا، اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کی کٹنگ دیکھو، کٹنگ استغفر اللہ، آزو بازو ہنڈا، اوپر چارے کا بنڈا، کون تو بھی چارے کا بنڈا لا کو سر پر رکھ ڈالیں گے نا میرے باکے، کہ پورا سر کو مارے تو ہانڈے کا تمبا ٹنگ ٹنگ کا نا ویسا ہنڈا بنا لیتا، سر کو گنے کا اوپر چپا بنا کو کھڑا کر لیتا۔ کون سکھائی ہے؟ ارے نبی منع کرے جی ایسے کٹنگا سے، اللہ کے نبی منع کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی کٹنگوں سے، ایسے سر کے بال رکھنے سے منع کیے، آگے بڑے رکھ کر پیچھے کم کرے یا پیچھے بڑے رکھ کر آگے کم کرے، آزو بازو کم کر کے بڑے اوپر رکھے، ایسی کٹنگوں سے نبی نے منع فرمایا۔ دو اللہ کے نبی نکو کرو بولے، آج کے نوجوان ووچ کر لے مر رہی، ووچ کر لے مرتی، وہ ٹچ نہیں، سر منڈا لے، لکیر کھینسی ہے یہاں سے، ادھر سے ایک لکیر، ادھر سے ایک لکیر، اوپر سے لکیر ہے، انکے میں لکیر، داڑیا میں لکیر، اور داڑھی منڈے ایک نمبر کے یہودیوں جیسے۔ اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہود داڑھی منڈا کر مونچھ بڑھاتے ہیں، آپ مونچھوں کو کم کر کے داڑھی کو بڑھاؤ۔ اے ابو قحافہ، قیامت کے دن یہ داڑھی نور بن کر چمکے گی، صحیح مسلم کتاب اللباس کی حدیث، نور نور بن کر چمکے گی۔ امت محمدیہ کے اعضائے وضو قیامت کے میدان میں نور کی طرح چمکیں گے۔ کہاں ہے ہمارے اندر نور؟ نہ چہرے پہ داڑھی، نہ زندگی میں نماز، نہ وضو، اللہ اکبر، کیا خاک چمکے گی قیامت کے دن۔ نوجوانوں کی حرکتیں بری، لڑکے لڑکیوں، لڑکوں کے فتنے میں آج کل کی لڑکیاں، بڑے افسوس کرنا پڑتا مجھے، لائن بکنگ ہوٹل اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بک کرتی ہے، صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کالج کے برابر ٹائمنگ کے مطابق جا کر ہوٹلوں میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ زنا جیسی عیاشی کرتی ہے، استغفر اللہ۔ اور والدین سمجھ رہے ہیں میری بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئی، اعلیٰ تعلیم نہیں، منہ کالا کرنے گئی، ناک کٹانے گئی، خاندان کی عزت برباد کرنے گئی۔ پتہ تب چلتا جب بچی شادی سے پہلے حاملہ بن جاتی اور والدین کو معلوم نہیں، جیسا جا کر اسپتال میں اباشن کر کو بچے کو گرا لے گاتی، استغفر اللہ۔ کبیرہ گناہوں پہ کبیرہ گناہ، ایک تو زنا، دوسرا قتل اولاد، اور خاندان کی عزت نیلام۔
یہ میں بیجا نہیں کہہ رہا ہوں، بجا کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھا حال کہہ رہا ہوں. یہ حیدرآباد کی کہانی نہیں ہے، انڈیا کے ہر کیپٹل سٹیز کی کہانی ہے، ہر کیپٹل سٹیز کی کہانی ہے. ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں اپنے گھر سے تو نکلتی ہیں لیکن کہاں جاتی ہیں؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ذمہ دار کو اس کے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا. ارے باپ ہو، سوال کرو. میری بچی کالج میں ہے، ذرا لوکیشن بھیج، ذرا ویڈیو کال کر کے بتا کہاں ہے تو اس وقت. کبھی جانکاری کرے، اس کے سہیلیوں سے معلوم کرے میری بچی کالج پہنچی یا کسی ہوٹل میں پہنچی یا کسی پارک میں پہنچی. تنبیہ کیجئے، آگاہ کیجئے، اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے. قوم برباد ہو رہی ہے، نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے. دن کے اجالے میں ہمارے نوجوان اچھے اچھے کام کرنے والے، رات کے اندھیرے میں ہمارے نوجوان کرنے والے لچے لچے مطلب گندے گندے کام. دن کے اجالے میں واٹس ایپ میں بیان سینڈ کرنے والا، حدیثیں سینڈ کرنے والا، علماء کرام کے لمبے لمبے تقریرات سینڈ کرنے والا، رات کے اندھیرے میں بلو فلمیں دیکھنے والا، پورن ویڈیو دیکھنے والا، گندے ویڈیو دیکھنے والا. اور کیا سمجھ رہا کون بھی دیکھ رہے نہیں رہے، مجھے آرام سے دیکھ لے گا، انجوائے کر لے رہا. ارے دیوانے، اللہ دیکھ رہا تجھے. سورہ علق میں اللہ بولتا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا میرے بندے یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. ارے تیری اماں نہیں دیکھ رہی، تیرے بابا نہیں دیکھ رہے، تیرے گھر والے نہیں دیکھ رہے. ارے پاگل، تیرا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا، ہر جگہ دیکھ رہا، ہر ہمیشہ دیکھ رہا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. سورہ حدید کی 4 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے تم جہاں بھی جاؤ اللہ کی ذات، اللہ عز و جل کی نگاہ تمہارے اوپر ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو دن کے اجالے یا رات کے اندھیرے میں تم کرتے ہو، کالے کرتوتے کرتے ہو. حضرت ثوبان حدیث کے راوی، سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی کہتے ہیں یاتون یوم القیامہ، میرے قیامت کے دن میری امت کے بعض لوگ آئیں گے بمثل تہامہ، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جیسی رہیں گی، تہامہ پہاڑ جیسی رہیں گی. لیکن اللہ کیا کرے گا؟ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ میزان الہیہ میں رکھ کر اس کے نیکیوں کو تولے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فضا میں اڑا کے بکھیر کے رکھ دے گا. کون ہوں گے یہ؟ دن کے اجالے میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والے، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنے والے، لیکن رات کے اندھیرے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینے والے، ہر نالا ہر کبیرہ گناہوں میں ملوث ہونے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، ہر قسم کے مکر و فریب کے کام کرنے والے. ارے اللہ نیکیاں بکھیر کے رکھ دے گا. نوجوان ساتھیوں، حدیث رسول ہے، یہ میری اپنی بات نہیں، اللہ رسول کی بات ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک جنازہ جا رہا تھا. آپ اچانک کہنے لگے کہ وجبت وجبت وجبت. ایک دوسرے موقع پر ایک جنازہ جا رہا تھا، نبی علیہ السلام اٹھ کر فرمائے وجبت وجبت وجبت. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، اس سے پہلے جنازے پر آپ نے ایسے ہی کہا تھا، آج کے جنازے پر بھی آپ نے ایسے ہی کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. آپ بتائیے کیا واجب ہو گئی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، غور سے سنیے یہ حدیث غور سے سنیے، جیسے اعمال ہمارے رہیں گے وہ اللہ رب العزت، قیامت تو دور کی بات، عالم برزخ کا خبر تو دور کی بات، اسی جہاں میں خبر میں دفن ہونے سے پہلے ہم پر جنت یا جہنم کے واجب کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے. کیسے؟ جب ہمارے جنازے کو لے کر لوگ نکلتے ہیں، ہمارے گلی، ہمارے محلے والے ہمارے اعمال صالحہ یا ہمارے اعمال سیئہ کی گواہی دیتے ہیں. ارے یہ جی انہیں عبداللہ صاحب کا بیٹا عبد الرحمن ارے مر کر جا رہا، کیا نیک آدمی تھا بھائی، ارے کیا اچھا آدمی تھا بھائی، ارے ہر قسم کی لوگوں کی مددیں کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، توحید پر چلنے والا اور توحید کی دعوت دینے والا، ارے کتنا نیک آدمی مر گیا بھائی.
اللہ کے نبی کہتے ہیں انتم شاہدون فی الارض، تم زمین میں گواہ دینے والے ہو، تمہاری گواہی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسی جہاں میں لوگوں کے جنازے کے کندھے پر ہی انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ لوگ گواہی دے رہے تھے، جو آدمی پہلا جنازہ جا رہا تھا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر جنت واجب کر دیا۔ سو میں نے کہا وجبت علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ اس کے برے اعمال کی گواہی دے رہے تھے۔ اے ممبئی کے میرے بھائیوں، پیاری میری بہنوں، مہاراشٹر کے دور دراز سے آئے میرے بھائی بہنوں، جہاں جہاں بھی آپ کے رات بیتتے ہیں، آپ کے دن بیتتے ہیں، آپ کی صبح بیتتی ہے، آپ کی شام بیتتی ہے، آپ کو دیکھنے والے آپ کے اڑوس پڑوس آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے کو دیکھ کر سچی سچی گواہی دیں گے۔ کوئی جنازے کو دیکھ کر جھوٹی گواہی ہرگز نہیں کہے گا، نمازی کو بے نمازی نہیں کہے گا، مشرک کو توحید پرست نہیں کہے گا، اور کسی حرام خور کو حلال خور جارا نہیں بولے گا۔ حلال زندگی گزارو گے حلال کی گواہی دیں گے، حرام زندگی گزارو گے حرام کی گواہی دیں گے۔ اے میرے ممبئی کے بھائیوں، مہاراشٹر کی میری بہنوں، جیسی کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ ویسی بھرنی اسی جہاں میں بھرا دے گا۔ لوگوں کی گواہی سے تمہارے اوپر جنت یا تمہارے اوپر جہنم واجب کرا دے گا۔ اللہ کے لیے سدھرو، اپنے اعمال درست کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ ہر برائی کو دیکھنے سے پہلے، ہر برائی کے کام کرنے سے پہلے، ہر زناکاری کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھیے۔ اے اللہ کے نبی زنا سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، زنا کے معاملے میں کمزور ہوں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میں تو اس کا قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارے لوگ یہی عمل چاہتے ہیں، سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی اس کی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اگر کوئی تیری بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو بتا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں اس کا بھی قتل کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ یہی چاہتے ہیں، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سمجھانا اس صحابی کو اتنا بھا گیا، وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، زنا سے بچنا چاہتا ہوں، دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے، اس صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اللہ ان کے گناہ بخش دے، ان کے دل کو پاک کر دے، اللہ ان کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ صحابی کہتے ہیں زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کا خیال بھی میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ بھی زنا سے بچنا چاہتے ہو نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، دعا پڑھیے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے یہ، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ میرے شرمگاہ کی حفاظت فرما، بے شک اللہ حفاظت کرے گا۔ بخاری کی مشہور حدیث، حدیث نمبر 5974، 5974 نمبر کی حدیث، غار میں پناہ لینے والے بنی اسرائیل کے 3 افراد، وہ جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان میں کا ایک شخص کہتا ہے الہی میرے چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت، میری بدنگاہ اس کے اوپر 1000 دینار میں اسے قرض حسنہ دیا، یہ شرط پر دیا کہ نہیں لوٹائے گی تو جو میں کہوں گا سننا پڑے گا۔ وہ بیچاری نہیں لوٹا سکی، یہاں تک کہ میں اسے لے گیا پہاڑوں کے وادیوں میں زنا کرنے کے لیے۔ فلما قعدت بین رجلیہا، جب میں اس کے پیروں کے قریب بیٹھنا چاہا، وہ اللہ کی بندی کہتی ہے خالت یا عبداللہ، او اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفتح الخاتم الا بحقہ، میری آبرو کو بغیر کسی حق کے تو مت کھول، اے اللہ کے بندے میری عزت و آبرو کو برباد نہ کر، اے میرے بھائی میری عزت کو نیلام نہ کر۔ وہ چچا زاد بہن جس انداز سے رونے لگی، میرے دل میں اللہ کا ڈر جگایا، الہی تو جانتا ہے، میں وہاں سے فقمت عنہا، میں اٹھ گیا اور وہ دعا کرتا ہے اللہم فإن كنت تعلم انی قد فعلت ذلك ابتغاء وجہک، الہی یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے میں نے کیا، اگر میرے عمل سے تو خوش ہے
فَفْرَجَ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فَرْجُهُ، اللہ تعالیٰ میرے اور اس چٹان کے درمیان دوری پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دیا جتنا ہٹانا چاہ رہا تھا. تینوں کی دعاؤں سے مکمل چٹان اللہ ہٹا دیا. اس حدیث کے اندر جو عبرت ہے، اگر کوئی بچنا چاہے اللہ ضرور بچاتا، لیکن آج کے نوجوان، آج کی لڑکیاں بچنا نہیں چاہ رہی تو کہاں سے اللہ بچائے گا؟ کہاں سے بچائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، معراج کی رات میں جب میں جہنم کے نزدیک گزرا، وہاں پر ایک جہنم کو دیکھا. تندور نما جہنم تھی جس کا منہ چھوٹا تھا، نیچے سے پیٹ بڑا تھا، ننگے مرد عورتیں رکھی گئی تھی، وہ آگ اچھالتی تھی، ہتھوڑا لے کر فرشتہ مارتا تھا. میں نے پوچھا من ہؤلاء الذین، وہ جبرائیل یہ کون بد نصیب ہیں جن کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا گیا الذین یزنون، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں. نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے جوانی کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی کہتے ہیں العینان یزنیان والیدان یزنیان والاذنین یزنیان والرجلین یزنیان. انسان کی دو آنکھیں زنا کرتی ہیں، دو ہاتھ زنا کرتے ہیں، دو پیر کان زنا کرتے ہیں. کانوں کا زنا، گھنٹے گھنٹیاں سے فونا میں لٹک لے کو پھرتی نا، یہ کانوں کا زنا. آنکھوں کا زنا، لڑکیوں سے ویڈیو کال کرتی نا، یہ کانوں آنکھوں کا زنا. گندے گندے ویڈیو دیکھ کا زنا. پیروں کا زنا، زنا کی طرف چل کر جانا. ہاتھوں کا زنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان سارے زناؤں پر سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں یزمن لی بین لحیہ و بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. او میرے بندے، اے میری بندی، جو میرا بندہ مجھے دو ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان، دو رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جنت پہنچائیں گی، دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم پہنچائیں گی. جو چیزیں جنت پہنچائیں گی وہ حسن اخلاق اور اللہ کا ڈر. التقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق انسان کو جنت پہنچائیں گے. اور جو دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جہنم پہنچائیں گی وہ ہے زبان اور شرمگاہ کے فتنے. اللہ اکبر. زبان اور شرمگاہ کے فتنوں کی وجہ سے لوگ جہنم رسید کر دیے جائیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کل کے نوجوان، آج کل کی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان فتنوں میں ملوث ہیں. اخلاق حسنات تو دور کی بات، دین کی تعلیم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم حاصل کیجئے. آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. الحمدللہ رب العالمین پڑھنے نہیں آتا. الرحمن الرحیم پڑھنے نہیں آتا. ایسا پڑھتی ہوں نا، یہ ال ہچ یم ہم دیو دو الحمدو یل ای یل یہ ای للہ رب الار یہ بی بی ایل رب استغفر اللہ. یعنی رومن انگلش میں قرآن پڑھیں گے. بچپن سے ماں باپ سکھائچ نہیں، بھیجےچ نہیں، مدرسے کو گیاچ نہیں، سونے کی دعا نہیں، باپ مر گیا نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تکبیر تحریمہ کی دعا نہیں آتی، امام صاحب تلاوت قرآن کرتے کرتے سجدے میں چلے گئے، سجدے تلاوت کی دعا نہیں آتی. ایک نمبر کا جاہل. پھر کیا بڑا انجینئر کہتے، بڑا انجینئر کہتے، قرآن پڑھنے آتا نہیں، ایک دعا یاد نہیں، ایک حدیث یاد نہیں. اور آپ کی بچیاں، میری بیٹی ڈگریاں حاصل کر کو نام بلند کرتی. کہاں ڈگریاں حاصل کر رہی؟ کالج کو جا رہی، دوستوں کے برتھڈے دیکھ رہی، اور اس کا برتھڈے آنے پر دوستوں کے برتھڈے کے ساتھ اپنا برتھڈے کر رہی. ساری سہیلیوں کو دیکھ رہی، ہر سہیلی کا ایک ایک بوائے فرینڈ ہے، انہیں بھی اپنا بوائے فرینڈ بنا رہی. خالی بوائے فرینڈ بنا کو منہ کالا کر کو زنا نہیں کر رہی، بلکہ اس کے ساتھ بھاگ کو جا رہی. اپنا دھرم چھوڑ رہی، مذہب اسلام سے مرتد ہو جا رہی. جو لڑکی اپنا اسلام دھرم چھوڑے گی، ہم یہ آفر دیں گے، وہ آفر دیں گے، اتنی فیسلٹی دیں گے، ارے سڑگار دیں گے. تمہاری بچی کالج پڑھنے جا کو بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کو چلے گئی. مجھے اسلام نہیں چاہیے، مجھے میرا بوائے فرینڈ چاہیے.
क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी ऐसे आला डिग्रियों की? अरे बेहतर था आप अपनी बच्ची को जाहिल बनाकर घर पर बिठाते। उसने अपना धर्म छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गई वो। अल्लाह अकबर, उसकी दुनिया तो गई, उसकी आखिरत भी गई। वो तो अपनी इज्जत नीलाम कर ली, अपने मालिदैन को तो डुबा दी, अरे इस्लाम को भी उसने बदनाम कर दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अपनी बच्चियों पे तंबीह कीजिए, डिग्रियां पढ़ाइए, सबसे पहले दीन की तालीम दीजिए। दीन इस्लाम क्या, अल्लाह क्या, रसूल क्या, हलाल क्या, हराम क्या, शिरक क्या, बिदअत क्या, सुन्नत क्या, अल्लाह ताला की नाफरमानी क्या, पहले उसे बताइए, उसके बाद डिग्रियां दिलाइए। जरूरत नहीं है ऐसे डिग्रियों की जो इस्लाम छोड़कर आपकी बच्चियों को मुर्तद होने पर मजबूर कर दे। दीनदारी नहीं है, बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, भाग कर जा रही हैं। और जुल्म तो यह है कि बुर्का पहनकर भाग रही हैं, बुर्का पहनकर पार्कों में अय्याशी कर रही है, बुर्का पहनकर लार्जों की जीनत बन रही है। मरीज दवा खाता नहीं, नाम तबीब का बदनाम होता है, होते हैं काम गलत मुसलमानों के, लेकिन इस्लाम बदनाम होता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की दिल की दुनिया बदल देगा जो आदमी अपनी खुदी से बदलना चाहेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है सूरह अर्राद के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने अंदर बदलने की कैफियत पैदा नहीं करता। अरे जो इंसान खुद अपने आप को नेक बनना नहीं चाह रहा, अल्लाह उसे कैसे जी नेक बनाता? मौलवी साहब दुआ करो, मौलवी साहब मैं नमाज पढ़ें देगा तो, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छी जोरू दिलाने देगा, जरा दुआ करो मौलवी साहब। अरे दीवाने, हमें कहते भी दुआ करें दे, पहले तू नेक बन भाई, तू नमाजी बन भाई। एक नंबर का खबीस, एक नंबर का जानी, एक नंबर का चोर, एक नंबर का यहूदी, एक नंबर का नसरानी। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्मा यहूद। जिंदगी पूरी जिना में बिता दिया। अल्लाह ने कहा अज़्ज़ानिया अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन व मुशरिक। एक जानिया औरत से एक जानी मर्द और एक मुशरिक मर्द ही निकाह कर सकता है, और एक जानी मर्द से एक जानिया औरत, एक मुशरिका औरत ही निकाह कर सकती है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हमने बनाई हैं, और खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द हमने बनाए हैं। अत्तय्यिबून लित्तय्यिबाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबून। हमने पाक मर्दों के लिए पाक औरतें बनाई, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें बनाई। अल्लाह अकबर, पाक बनो जी, अल्लाह पाक जोड़े दिलाता। गलीज जिंदगी रख ले को अल्लाह मुझे अच्छा रिश्ता दिला, अल्लाह कहां से दिलाता? जिंदगी पहले अच्छी कर रहे अल्लाह के बंदे। अल्लाह तबारक व तआला, सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब कभी भी इंसान कोई बुराई को अपनी आंखों से देखे तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मन राअ मिनकुम मुनकरा फलयुगय्यिरहु बियदिही। अपने हाथ से रोके, फमन लम यस्तती फबिलिसानी। ताकत नहीं है जबान से रोके, फिर भी ताकत नहीं है अपने दिल में बुरा समझे। आज मुआशरा बिगड़ रहा है, हम तमाशा देखने वालों में हैं लेकिन रोकने वालों में नहीं, भलाई का हुक्म देने वालों में नहीं, बुराई से रोकने वालों में नहीं। क़यामत के मैदान में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पर पानी पिलाने के लिए ले जाएंगे, ऐसे नालायकों को दूर कर दिया जाएगा जो दीन को बदल के रख दिए। अल्लाह के नबी कहेंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, दूर कर दो इनको जिन्होंने मेरे मरने के बाद मेरे दीन को बदल के रख दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आज के नौजवान लड़के और लड़कियां इस्लाह मुआशरा के लिए अपने घर के अंदर दीन इस्लाम पैदा करें। सूरह बकरा 208 अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान की पैरवी ना करो।
چہرے نبی جیسے بناؤ، اپنے چہرے پہ نقاب لگاؤ، لڑکیوں حجاب کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ہر جگہ کالج میں رہو یا گھر میں رہو، میدان میں رہو، بازار میں رہو، اللہ سے ڈرتی رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے وسائل بنا دیتا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں تنہائی میں جو مرد عورت کو زنا کی دعوت دے، تنہائی میں جو عورت مرد کو زنا کی دعوت دے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ برا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عرش الہی کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ دیا جائے گا، اس نوجوان کو، اس بھائی کو، اس بہن کو جگہ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنے، اپنے ایمان کو بڑھانے، امت کی اصلاح کرنے اور اصلاح معاشرہ میں اپنا نمایاں کردار ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔